نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی تھی، سوانح عمری 4 GB کا تھا، تو میں اسے شارٹ کر رہا ہوں، 32-36 منٹ کا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجمل سوانح عمری یعنی بایوگرافی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جلالت نسب، لطف گفتار، حسن کردار، مکارم اخلاق، حسن اعمال میں تمام جوانان قریش سے افضل و ممتاز تھے۔ صورت و شمائل میں بھی نہایت حسین تھے۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیشانی سے جلوہ افروز تھا۔ نور محمدی کسے کہتے ہیں؟ نور محمدی، نور محمدی کا مطلب ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا۔ سب سے پہلے نور محمدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، اسی سے مانگ کر روشنی دونوں جہاں کو سجایا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اب نور محمدی کی بات آئی ہے تو میں بتا دوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو، باقی باتیں آپ اگلا سنیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ کیا بات۔ نور محمدی کی بات آ گئی تو سن لے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر، اس ارتھ پر، اس پرتھوی پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے جو انسان ہے وہ آدم علیہ السلام ہے، ظاہری طور پر، سب سے پہلے دنیاوی طور پر سب سے پہلے وہی آئی تھی۔ سب سے پہلے اس کے بعد روحانی یہیں سے ہوتا ہے، اور روحانی طور پر روحانی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے۔ بس یہی چیز کو سمجھ لیجیے، آپ کو دنیاوی اور روحانی سمجھ کے آ جائے گا۔ وہ کیسے بتا رہا ہوں، جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو آپ کے مٹی کے پتلا کو وہاں پر بنایا، مٹی کے پتلا کو بنایا۔ پھر کئی سال تک وہ پڑا ہوا تھا، اور آدم علیہ السلام کے پتلا بنانے سے 1 یا 1.25 لاکھ سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک آگ کو پیدا کیا تھا۔ اللہ۔ اسی آگ سے جنات کو پیدا کیا، تو اسی سے شیاطین بھی پیدا ہوئے۔ وہ آتشی مخلوق ہے، اور ہم آپ جو ہیں خاکی مخلوق ہے، مٹی سے بنے۔ آج بھی جسم پہ اسے خروچ کریں گے، دیکھیے نشان آتا ہے مٹی کا۔ یہ دیکھیے نشان آتا ہے۔ تو ہم آپ خاکی ہیں، اور جنات جو ہیں وہ آتشی ہیں۔ بات آگے بڑھتی ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کے پتلا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، بنانے پر بہت سا معاملہ ہوا، میں مختصر بتاتا ہوں۔ یہاں تک کہ شیطان لعین، اور وہ فرشتوں کا سردار تھا مولوی فرشتوں کا جنت میں عزاجیل، حکم خدا نہ مانا تو یوں ہو گیا جلیل، حکم خدا نہ مانا تو یوں ہو گیا جلیل، لا
इहानत का तौक उसके गले में पहना दिया, वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा माने इसका ये है अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त देता है, जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो शैतान जो हम आपको भंगठाता है, बिगाड़ता है, अल्लाह और बंदे के दरमियान जो ये सब मकर फ़रेब का जाल है, ये शैतान ही करता है। अगर अल्लाह शैतान को न पैदा करता तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोग वली हो जाते, लेकिन इसमें भी अल्लाह का मसलहत है, समझे कि नहीं। बगैर मेहनत किए हुए सब कुछ मिल जाएगा तब तो हो गया, समझे कि नहीं। स्ट्रगल इज़ लाइफ। तो शैतान फरिश्तों का सरदार था। तो जब बात फैली कि मैं इंसान को पैदा करना चाहता हूँ, तो कुरान में भी है, फरिश्तों ने कहा आप क्यों पैदा करना चाहते हैं, उससे अच्छा तो हम हैं। वाकई में फरिश्ते थे, एक एक फरिश्ते सजदा में है, 500 साल सजदा में, एक एक फरिश्ते रुकू में 500 साल रुकू में, न उन्हें पैखाना पेशाब का हाजत है, कोई चीज़ नहीं, और इंसान के साथ सारा मामला है। तो अल्लाह ताला हिकमत को जानता था, लेकिन आपने अल्लाह ताला ने कहा नहीं मैं इंसान को पैदा करूँगा। तो फरिश्तों ने कहा आप क्यों पैदा करना चाहते हैं, वो तो झगड़ा फसाद करेंगे। तो अल्लाह ने कहा कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, ये कुरान कहता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने उसी बात को लेकर के पुतला बनाया, और ये बात जब फैली तो शैतान जो फरिश्तों का सरदार था अजाजील, ये सब को शॉट लगा कि एक दिन अल्लाह ने ये भी कह दिया तुम सबको मैं उसका सजदा कराऊंगा, आदम अलैहिस्सलाम का। अब ये शैतान सब जो था अजाजील, इसको हम जो आजकल है वही हम, असल मर्ज वही है। रूहानियत में इसी का इलाज होता है। हम सिर्फ अल्लाह की जात है, आप अंदर से हम निकाल दें, सारा मामला ख़त्म। आप इतने नेक हो जाएंगे, सिर्फ एक चीज़ का इलाज कर लीजिए, अंदर से हम निकाल दीजिए। यही हम हर बीमारी का है गम, यही हम हर बीमारी का है गम, यही हमें करता रहता है बेदम। इसीलिए भाइयों आप हमको निकाल दिए। अगर हम हैं तो वो खुदा की जात है। अल्लाह कहता मैं कहार हूँ, मैं जब्बार हूँ, मैं सत्तार हूँ, मैं रज़्ज़ाक हूँ, मैं फत्ता हूँ। इंसान कुछ नहीं कर सकता है, समझा कि नहीं। इंसान है क्या आप तो खुद जानते हैं। वस्समाए वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक उन्नज्मु अस्साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ फ़लयंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर यौमा तुबला सराइरु फमा लहु मिन क़ुव्वतिन वला नासिर वस्समाइ ज़ाति रज्इ वल अर्ज़ि ज़ाति सद्इ इन्नहु लक़ौलुन फ़स्लुन वमा हुवा बिल हज़्ल इन्नहुम यकीदूना कैदन व अकीदू कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। सूरह तारिक में इंसान की तख्लीक़ात का और कुरान में है, आप समझ गए हो। इंसान किस चीज़ पे तकब्बुर घमंड करेगा। अगर तकब्बुर और घमंड की कोई ज़ात है वो तो खुदा है। तो शैतान को तकब्बुर घमंड हो गया। कुरान कहता है जब सजदे का हुक्म हुआ तो किसी ने सजदा नहीं किया, शैतान ने किया नहीं। अबा वस्तकबरा, कुरान कहता है उसने तकब्बुर किया। तो अल्लाह ताला ने कहा निकल जा यहाँ से। तो उसमें एक बात यह है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब सजदे का हुक्म हुआ, जब आदम अलैहिस्सलाम की जब पुतला बना था, उससे भी कुछ मामला था। जैसे पुतला बना था, रूह फूका नहीं गया था, तो फरिश्ता उधर अजाजील शैतान सब का उधर से गुजर होता था। ये मैं सुनी हुई बात बताता हूँ, अगर ठीक है तो ठीक है, वरना आप अपना नहीं ले सकते हैं। इसमें कोई हुज्जत व मुबाहिसा की ज़रूरत नहीं है। शायद उसने किसी ने कहा कि थूक फेंक दिया, वो शायद नाफ पे लगे। ये मैं अभी कोई किताब में पढ़ा हूँ, सुनी बात है। आप इसे अपने पल्ले ले भी सकते नहीं, ये कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ से वो काट के हटा दिया गया, जिससे नाफ का मामला। खैर ये इससे इख्तिलाफी है।
اور ہو بھی سکتا ہے، بہرکیف آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو پھونکا تو روح جو ہے واپس ریٹرن ہو جاتا تھا، بیک مار دیتا تھا۔ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اصل موضوع نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، پس منظر میں اتنی باتیں سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جب آدم علیہ السلام کے جسم پتلے میں جب دیا گیا تو وہ فوراً پناہ پکڑ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے جو روح پھونکی جاتی تھی تو اس کو گھبراہٹ، بے چینی، اندھیرا لگتا تھا۔ آج جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور محمدی آدم علیہ السلام کے پتلے میں اللہ نے پھونکا، فوراً آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ اب بہت جلدی میں کھڑے ہو گئے۔ ایک بات بتاتا ہوں، انسان بہت جلد باز ہے، تو شاید ایک بزرگوں نے کہا کہ اس نے آدم علیہ السلام بولے تو اللہ ہے، میں بندہ ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تو یہ لگا کہیں تم مجھے خدا نہ کہہ دے، اسی لیے آج تک بہت سارے لوگ خدائی دعویٰ کر رہے ہیں، اس سے بچیں۔ سمجھا کہ نہیں، صرف خدا کی ذات ہے۔ اللہ وہاں کے من کل فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ صرف تیرے پروردگار کی ذات باقی رہ جائے گی، باقی سب فنا ہو جائے گی۔ ہر چیز میں آدم علیہ السلام کے ہم آپ کے لیے بہت ہی مصلحت، نصیحت آمیز باتیں ہیں، آپ غور سے سنتے رہیں۔ اگر میں سب کا ڈیٹیل دوں گا تو بہت ویڈیو طویل ہو جائے گی۔ 11 منٹ ہو چکا ہے، میں 4 منٹ اور لوں گا۔ اس کے بعد جو ہے آدم علیہ السلام ایک دم کھڑے ہو گئے، پھر وہاں سے معاملہ چلا۔ تو کہنے کا مطلب نور محمدیہ میں رکھا گیا۔ پھر حضرت عبداللہ جو ابھی آپ نے سنا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے عبداللہ، حضرت عبداللہ کے پیشانی پہ جلوہ افروز تھا، یہ کیسے آیا وہ ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں، اور نور محمدی ہے کیا وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو آدم علیہ السلام میں وہ نور محمدی آیا، آپ آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ پھر معاملہ چلا، پھر جنت کا معاملہ، پھر جنت میں دل نہیں لگا، پھر حضرت دادی حوا کو پیدا کیا، بائیں پسلی سے اللہ نے پیدا کیا، پھر سارا معاملہ چلا، لمبی کہانی ہے، پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے کبھی موضوع ہوگا تو وہ بتاؤں گا۔ ابھی سوانح عمری چل رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس ٹاپک میں بات کروں گا۔ ابھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ارشاد ہو۔ تو جب آدم علیہ السلام کو کہا گیا، قرآن میں شجر ممنوعہ کا لفظ ہے کہ کوئی جنت میں کھاؤ پیو لیکن فلاں درخت کے پاس مت جانا۔ جب جانے کا نہیں ہے تو ہم کھا کیسے سکتے ہیں؟ تو وہی شیطان مردود جو ہے پھر وہ سانپ بنا، پھر مور کو سمجھے گے نہیں اپنے اندر میں لے کر کے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ آدم علیہ السلام تھے نہیں، دادی حوا کو جا کر کے بہکایا، سب آپ جانتے ہی ہیں المختصر۔ پھر وہاں سے معاملہ چلا، پھر دونوں دادی حوا اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو، ایک کو کوہ سراندیپ میں اور ایک کو سری لنکا میں پھینکا گیا، اور اس کے بعد آپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں برہنہ تھے، ننگے تھے، بہت روتے تھے، یہاں تک کہتے ہیں صدمہ میں روئے، کہاں جنت کا لباس وہ عیش و آرام اور کہاں ننگے دھرنگے کہاں پھینکے ہوئے ہیں۔ آپ غم میں اتنا روتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے آنسو سے اتنا پانی بہتا تھا کہ ایک گڑھا میں تھوڑا آنسو جمع ہو گیا، چڑیا اس سے پیاس بجھاتی تھی۔ پھر ایک بار اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی، ہم آپ کو پیدا ہونا تھا، یہی سب مصلحت تھی، تو عرش پہ آذان ہوئی، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا۔ آدم علیہ السلام کے دل میں بات آئی، یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ میرے سب سے محبوب ہے۔ اگر میں اے آدم میں حضور کو پیدا نہ کرتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا۔ اب یہاں بات سمجھنے کی ہے، وہ حدیث سب بولتے ہیں، جبکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئی نہیں ہے، تو یہ جو بات اللہ کی ہے یہ روحانی طور پہ ہے، دنیاوی طور پہ نہیں ہے۔ دنیاوی طور پہ تو پہلے انسان حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور روحانی طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں۔ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ جب نے بنایا، اس پہ بھی لمبی گفتگو ہے جبریل علیہ السلام کی، وہ انشاءاللہ کبھی اپلوڈ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا میرے آخری نبی ہے، بڑے محبوب ہے، اگر اے آدم میں اسے پیدا نہیں کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا، یہاں تک کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کرتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہیں کرتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں تک کہ میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کرتا تو میں اپنی ربوبیت یعنی خدائی کا بھی اقرار نہیں کرتا کہ میں خدا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنا پیار کا تعلق۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، علماء کرام کا کہنا ہے، اللہ والوں کا، اے میرے محبوب بتائیے میں آپ کا ہاتھ کیسا بناؤں؟